بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور فقہی احکام کے دروس میں ہم نے سبق نمبر 146 پڑھ لیا۔ آج جو ہے وہ سبق نمبر 147 پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ فقہی احکام میں حصہ دوم ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ نماز کے اجزاء اور شرائط کو کم یا زیادہ کرنا، اس بارے میں مسئلے ذکر ہوں گے اور مسئلہ نمبر 1253، 1254، 1255، 1256 اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جی 1253 مسئلہ نمبر نماز کے اجزاء اور شرائط کو کم یا زیادہ کرنا۔ اگر کسی شخص کو السلام علینا اور السلام علیکم کہنے سے پہلے یاد آئے کہ وہ آخری رکعت کے 2 سجدے بجا نہیں لایا تو ضروری ہے کہ 2 سجدے بجا لائے اور دوبارہ تشہد اور سلام پڑھے۔ تو انتہائی آسان مسئلہ ہے، اس میں کچھ سمجھنے کی بات نہیں ہے، دوبارہ آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے بتا دیں۔ اگر کسی شخص کو السلام علینا اور السلام علیکم کہنے سے پہلے یاد آئے کہ وہ آخری رکعت کے 2 سجدے بجا نہیں لایا تو ضروری ہے کہ 2 سجدے بجا لائے اور دوبارہ تشہد اور سلام پڑھے۔ مسئلہ نمبر 1254 اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے اجزاء اور شرائط کو کم یا زیادہ کرنا۔ اگر کسی شخص کو نماز کے سلام سے پہلے یاد آئے کہ اس نے نماز کے آخری حصے کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھیں تو ضروری ہے کہ جتنا حصہ بھول گیا ہو اسے بجا لائے۔ جی دوبارہ سن لیں۔ اگر کسی شخص کو نماز کے سلام سے پہلے یاد آئے کہ اس نے نماز کے آخری حصے کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی تو ضروری ہے کہ جتنا حصہ بھول گیا ہو اسے بجا لائے۔ جی انتہائی آسان مسئلہ ہے۔ نیکسٹ 1255 مسئلہ نمبر اور اس کا ٹائٹل عنوان میں نماز کے اجزاء اور شرائط کو کم یا زیادہ کرنا۔ اگر کسی شخص کو نماز کے سلام کے بعد یاد آئے کہ اس نے نماز کے آخری حصے کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھیں اور اسے ایسا کام بھی سرزد ہو چکا ہو کہ اگر وہ نماز میں عمدن یا سہون کیا جائے نماز کو باطل کر دیتا ہو، مثلا اس نے قبلے کی طرف پیٹھ کی ہو، اس کی نماز باطل ہے، اور اگر اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس کا عمدن یا سہون کرنا نماز کو باطل کرتا ہو تو ضروری ہے کہ جتنا حصہ پڑھنا بھول گیا ہو اسے فوراً بجا لائے اور زائد سلام کے لیے احتیاط لازم کی بنا پر 2 سجدے سہو انجام دے۔ بہت آسان مسئلہ ہے۔ جی اگر کسی شخص کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز کے سلام کے بعد یاد آئے کہ اس نے نماز کے آخری حصے کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھیں اور اس سے ایسا کام بھی سرزد ہو چکا ہو کہ اگر وہ نماز میں عمدن یا سہون کیا جائے تو نماز کو باطل کر دیتا ہے، مثلا اس نے قبلے کی طرف سے پیٹھ کی ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس کا عمدن یا سہون کرنا نماز کو باطل کرتا ہو تو ضروری ہے کہ جتنا حصہ پڑھنا بھول گیا ہو اسے فوراً بجا لائے اور زائد سلام کے لیے احتیاط لازم کی بنا پر 2 سجدے سہو کرے۔ بارہ سو چھپن مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے اجزاء اور شرائط کو کم یا زیادہ کرنا ہے۔ جب کوئی شخص نماز کے سلام کے بعد ایک کام انجام دے جو اگر نماز کے دوران عمدن یا سہون کیا جائے تو نماز کو باطل کر دیتا ہو، مثلا پیٹھ قبلے کی طرف کرے اور بعد میں اسے یاد آئے کہ وہ 2
آخری سجدے بجا نہیں لایا اس کی نماز باطل ہے، اور اگر نماز کو باطل کرنے والا کوئی کرنے سے پہلے سے یہ بات یاد آ جائے تو ضروری ہے کہ 2 سجدے ادا کرنا بھول گیا ہے انہیں بجا لائے اور دوبارہ تشہد اور سلام پڑھے، اور جو سلام پہلے پڑھا ہوا ہے اس کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر 2 سجدے سہو بجا لائے، 2 سجدے سہو کرے۔ جی انتہائی آسان مسئلہ کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز کے سلام کے بعد ایک کام انجام دے کہ جو اگر نماز کے دوران عمدن یا سہون کیا جائے تو نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ مثلا رخ قبلہ سے جو ہے وہ ہٹا دیا اس نے، بعد میں اسے یاد آئے کہ وہ 2 آخری سجدے بجا نہیں لایا تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور اگر نماز کو باطل کرنے والا کوئی کام کرنے سے پہلے یعنی اس نے انجام نہ دیا بلکہ قبلہ رخ ہی بیٹھا ہو تو یہ یاد آئے کہ تو ضروری ہے کہ 2 سجدے ادا کرے، بھول گیا ہو انہیں بجا لائے اور دوبارہ تشہد اور سلام پڑھے، جو سلام پہلے پڑھ چکا ہے اس کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر 2 سجدے سہو ادا کرے۔ جی انتہائی آسان مسئلے آ رہے ہیں۔ 1257 مسئلہ نمبر نماز کا اجزاء اور شرائط کو کم یا زیادہ کرنا۔ اگر کسی شخص کو پتہ چلے کہ اس نے نماز وقت سے پہلے پڑھ لی تو ضروری ہے کہ دوبارہ پڑھے، اور اگر وقت گزر گیا ہو تو قضا کرے، اور اگر یہ پتہ چلے کہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے پڑھی ہے یا 90 درجے سے زیادہ انحراف کرتے ہوئے نماز پڑھی ہے اور ابھی وقت نہ گزرا ہو تو ضروری ہے کہ دوبارہ پڑھے۔ اگر وقت گزر چکا ہو اور تردد کا شکار ہو یا حکم سے ناواقف رہا ہو تو قضا ضروری ہے، ورنہ قضا ضروری نہیں ہے۔ اگر پتہ چلے کہ 90 درجے سے کم انحراف تھا اور قبلے کے انحراف سے معذور نہ رہا ہو مثلا قبلے کی سمت تلاش کرنے میں کوتاہی کی ہو یا مسئلہ جاننے میں کوتاہی کی ہو تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، چاہے وقت کے اندر ہو یا وقت کے باہر۔ اگر معذور رہا ہو تو قضا ضروری نہیں ہے۔ جی اگر کسی شخص کو پتہ چلے کہ اس نے نماز وقت سے پڑھ لی ہے تو ضروری ہے کہ دوبارہ پڑھے، وقت سے پہلے پڑھ لی ہے اور اگر وقت گزر گیا ہو تو قضا کرے، اور اگر یہ پتہ چلے کہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے پڑھی ہے یا 90 درجے اس سے زیادہ انحراف کیا ہو تو نماز پڑھی ہے اور ابھی وقت نہ گزرا ہو تو ضروری ہے کہ دوبارہ پڑھے۔ اگر وقت گزر چکا ہو تو تردد کا شکار ہو یا حکم سے ناواقف رہا ہو تو قضا ضروری ہے، ورنہ قضا ضروری نہیں۔ اگر پتہ چلے کہ 90 درجے سے کم انحراف تھا اور قبلے کے انحراف سے معذور نہ رہا ہو، مثلا قبلے کی سمت تلاش کرنے میں کوتاہی کی ہو یا مسئلہ جاننے میں کوتاہی کی ہو، احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، چاہے وقت کے اندر ہو یا وقت کے باہر۔ اگر معذور رہا ہو تو قضا ضروری نہیں ہے۔ جی اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ضروری ہے کہ مسافر ظہر اور عشاء کی نماز 8 شرطیں ہوتے ہوئے قصر بجا لائے، یعنی 2 رکعت پڑھے، کیونکہ مسافر کی نماز کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں مسافر کی جو نماز ہے اس کی شرائط کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو مسافر کی نماز اس کا ٹائٹل ہے۔ پہلی شرط اس کا سفر 8 فرسخ شرعی تقریباً 44 کلومیٹر سے کم نہ ہو، آنے جانے کا یا دونوں سائڈوں کا یوں کہیں تو یہ 44 کلومیٹر ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیلات مزید جو ہیں وہ اگلے مسئلوں میں آئیں پڑھتے ہیں۔ مسافر کی نماز ٹائٹل ہے اور 1258 مسئلہ نمبر ہے۔ جس شخص کے جانے اور واپس آنے کی مجموعی مسافت ملا کر 8 فرسخ ہو، خواہ اس کے جانے یا واپسی کی مسافت 4 فرسخ سے کم ہو
یا نہ ہو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ اس بنا پر اگر جانے کی مسافت 3 فرسخ اور واپسی کی 5 فرسخ یا اس کے برعکس ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر یعنی 2 رکعتی پڑھے۔ 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ادا کرے گا۔ مسافت جو ہے وہ آنے جانے کی ملا کر مجموع جو ہے وہ 8 فرسخ ہوا۔ جی اگلے مسئلہ نمبر 1249 اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی مسافر کی نماز ہے۔ اگر سفر پر جانے اور واپس آنے کی مسافت 8 فرسخ ہو تو اگرچہ جس دن وہ گیا اسی دن یا اسی رات کو واپس پلٹ کر نہ آئے ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے، لیکن اس صورت میں بہتر ہے کہ احتیاطاً پوری نماز بھی پڑھے۔ اگر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، انتہائی آسان مسئلہ ہے۔ اگر سفر پر جانے اور واپس آنے کی مسافت 8 فرسخ ہو تو اگرچہ جس دن وہ گیا ہو اسی دن یا اسی رات کو واپس پلٹ کر نہ آئے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے، لیکن اس صورت میں بہتر ہے کہ احتیاطاً پوری نماز بھی پڑھے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1260 مسافر کی نماز۔ اگر ایک مختصر سفر 8 فرسخ سے کم ہو یا انسان کو علم نہ ہو کہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے یا نہیں تو اسے نماز قصر کر کے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر شک کرے کہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے یا نہیں تو اس کے لیے تحقیق کرنا ضروری نہیں اور ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ جی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس مسئلے کو۔ مسئلہ نمبر 1260 مسافر کی نماز، اس کا ٹائٹل: اگر ایک مختصر سفر 8 فرسخ سے کم ہو یا انسان کو علم نہ ہو کہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے یا نہیں تو اسے نماز قصر فرسخ ہے یا نہیں، یہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے یا نہیں تو اسے نماز قصر کر کے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر شک کرے کہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے یا نہیں تو اس کے لیے تحقیق کرنا ضروری نہیں، ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ جی اگلے مسئلے کو، مسئلہ نمبر 1261، اس کا ٹائٹل اور عنوان جو ہے وہ مسافر کی نماز ہے۔ اگر ایک عادل یا قابل اعتماد شخص کسی کو بتائے کہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے اور اس کی بات سے مطمئن ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ انتہائی آسان مسئلہ، توجہ دلانے کے لیے آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں اور یاد دہانی کرانے کے لیے یاد دہانی ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ اگر ایک عادل یا قابل اعتماد شخص کسی کو بتائے کہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے اور اس کی بات سے مطمئن ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ جی اگلے مسئلے اور 1262 مسئلہ نمبر، ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز، اور اس سبق کا آخری مسئلہ ہوگا۔ ایسا شخص جسے یقین ہو کہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے اگر نماز قصر کر کے پڑھے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ 8 فرسخ نہ تھا تو ضروری ہے کہ 4 رکعتی نماز پڑھے اور اگر وقت گزر گیا ہو تو اس کی قضا بجا لائے۔ مسئلے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، انتہائی آسان مسئلہ ہے۔ ایسا شخص جسے یقین ہو کہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے اور اگر نماز قصر کر کے پڑھے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ 8 فرسخ نہ تھا تو ضروری ہے کہ 4 رکعتی نماز پڑھے اور اگر وقت گزر گیا ہو تو اس کی قضا بجا لائے۔ جی یہ مسئلہ جو ہے وہ مسافر کی نماز کے متعلق تھا، تو جزاک اللہ۔ میرے خیال میں اس مسئلے کو ہم آخری مسئلہ قرار دیا ہے تو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے سبق میں بھی ہم مسافر کے احکام پڑھیں گے، مسافر کی نماز کے بارے میں، نماز قصر کے بارے میں، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
اور انشاءاللہ اگلے سبق میں مسئلہ نمبر 1263 اور سبق نمبر 148 میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔